خوش آمدید۔ چلیں آج ایک خاص سفر کا آغاز کرتے ہیں، ایک ایسا سفر جو ہمیں قرآن مجید کی ایک بہت ہی عظیم آیت الکرسی کی گہرائیوں میں لے جائے گا۔ یہ وہ آیت ہے جس نے صدیوں سے نہ جانے کتنے دلوں کو سکون اور روحوں کو طاقت دی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اس اتنی بڑی اتنی لامحدود کائنات میں انسان کو تحفظ کا، سیکیورٹی کا احساس آخر کیسے مل سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ جب ہر طرف غیر یقینی ہو تو وہ کیا چیز ہے جو ہمیں تھام لیتی ہے؟ چلیں اسی سوال کے جواب کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ سفر شروع ہوتا ہے اس احساس سے جو آج کی دنیا میں بہت عام ہو چکا ہے۔ یہ احساس کہ جیسے ہم دنیا کے شور و غل میں کہیں کھو سے گئے ہیں اور ایک ٹھہراؤ کی، ایک سکون کی تلاش میں ہیں۔ دیکھیں آج کی زندگی کتنی تیز رفتار ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ہلچل، کوئی بے چینی۔ اس بھاگ دوڑ میں انسان فطرتاً ایک ایسے مرکز کو ڈھونڈتا ہے جہاں اسے اصلی سکون مل سکے، ایک ایسا سہارا جو اسے بکھرنے سے بچا لے۔ اچھا، تو آئیے اب اس قدیم رہنمائی کی طرف بڑھتے ہیں جو بالکل یہی سہارا ہمیں دیتی ہے، اور یہ رہنمائی ہمارے سامنے آتی ہے آیت الکرسی کی شکل میں۔ اسے آیت الکرسی یعنی عرش والی آیت کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے دل یعنی سورۃ البقرہ میں موجود ہے اور اپنی جامعیت اور گہرائی کی وجہ سے بالکل الگ ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اسے قرآن کی عظیم ترین آیات میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کے ہمہ گیر تحفظ کے پورے تصور کو سمیٹ لیتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی انسانی روح کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب ہم اس آیت کے بالکل مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہمیں خدا کی اس طاقت اور علم کی حقیقت سے ملواتی ہے جسے پوری طرح سمجھنا شاید انسان کے بس میں ہی نہیں۔ ذرا اس آیت کے آغاز پر غور کریں، یہ فوراً انسانی کمزوری اور اللہ کی ذات کے درمیان فرق واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، ہم انسانوں کو نیند کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، ہم تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات وہ الحی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہر چیز کو خود تھامنے والا، ایک ایسی ذات جسے نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند۔ یہی تو اس کی لامحتناہی قدرت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ ایک جملہ اس میں پوری کائنات کی ملکیت کا اعلان ہے۔ ذرا سوچیں، جب یہ احساس ہو کہ ہر شے، ہر ذرہ، ہر ستارہ سب اسی ایک ذات کا ہے، تو ہمارے کندھوں سے ہر چیز کو قابو میں رکھنے کا بوجھ خود بخود اتر جاتا ہے۔ یہ تصور انسان کو اس کی اصل حیثیت یاد دلا کر آزاد کر دیتا ہے۔ آیت آگے بتاتی ہے کہ انسان اس کے علم میں سے کچھ بھی نہیں جان سکتا سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہت خوبصورت ہے کہ ہمارا سارا علم، ہماری سائنس، ہمارے فلسفے اس کے علم کے لامحدود سمندر کے سامنے بس ایک قطرے جیسے ہیں۔ یہ احساس ہمیں ہر چیز جاننے کے دباؤ سے نکال کر عاجزی سکھاتا ہے۔ اللہ کی عظمت کا یہ احساس خوف پیدا کرنے کے بجائے ایک بہت گہرا، ایک ایسا سکون اور تحفظ دیتا ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے اندر یہ روحانی قلعہ کیسے بناتی ہے۔ یہ آیت بہت منطقی انداز میں تحفظ کا ایک مضبوط قلعہ بناتی ہے۔ پہلا ستون یہ یقین ہے کہ وہ ہمارے ماضی، ہمارے مستقبل، ہر ایک لمحے سے واقف ہے۔ دوسرا، ہمارا علم محدود ہے اور اسی کی عطا ہے۔ تیسرا، اس کی کرسی یعنی اس کی حکومت اور علم تمام آسمانوں اور زمین پر پھیلا ہوا ہے، اور آخر میں ان سب کی حفاظت کرنا اسے ذرا بھی نہیں تھکاتا۔ یہ ایک مکمل اور اٹل تحفظ کا اعلان ہے۔ تو جب کوئی ان باتوں پر غور کرتا ہے نا، تو اس کائنات میں تنہا اور بے بس ہونے کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ ایک گہرا اطمینان لے لیتا ہے کہ ایک عظیم اور مہربان ذات ہے جس کے علم اور حفاظت کے دائرے میں ہم سب ہیں۔ یہ خوف کو اعتماد میں بدل دیتا ہے۔ اور آخر میں آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ ان گہرے خیالات کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں تاکہ ہمیں حقیقی اندرونی سکون مل سکے۔ تو آیت الکرسی صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک عملی مشق ہے۔ یہ دعا میں توجہ کا مرکز بن سکتی ہے۔ جب مستقبل کا خوف پریشان کرے تو یہ ایک طاقتور یاد دہانی بنتی ہے کہ معاملات ایک بڑی طاقت کے ہاتھ میں ہیں،
یہ منفی سوچوں کے خلاف ایک ذہنی ڈھال کا کام کرتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری پریشانیاں ایک بہت بڑے منصوبے کے سامنے کتنی چھوٹی ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہی ہے، اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا صرف ایک مذہبی رسم نہیں، بلکہ یہ سکون، اعتماد اور ایک اعلیٰ ذات پر بھروسہ کرنے کی ایک روزانہ کی ذہنی مشق ہے۔ یہ خود کو یاد دلانے کا ایک شعوری طریقہ ہے کہ ہم محفوظ ہیں اور تنہا نہیں۔ یہ آیت ہمیں کائنات کی وسعت اور اس کے خالق کی عظمت کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتی ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ اگر صرف ایک آیت میں اتنی گہرائی ہے تو اس کتاب کے باقی صفحات میں علم اور حکمت کے نہ جانے کیسے کیسے خزانے پوشیدہ ہوں گے۔